سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 تا آیت نمبر 52۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کی وضاحت فرماتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان چاہے جس حال میں مرضی فوت ہونے والا ہو، اس جہاں کو چھوڑنے والا ہو، اس فانی جہاں کے بعد ایک دوسرا جہان قائم ہونے والا ہے کہ جس جہان میں ہر ایک انسان کو نئے سرے سے دوبارہ زندہ کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 50,000 سال کا وہ محاسبے کا دن ہوگا۔ اور ایک ہموار چٹیل سیدھا میدان ہے جس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی پہاڑ، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی سائبان، کچھ بھی نہیں ہوگا، سیدھا میدان ہوگا۔ ساری کی ساری انسانیت اللہ کے حکم کے ساتھ وہاں پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ جسم پہ لباس نہیں ہوں گے، پاؤں کے اندر کوئی شوز، کوئی جوتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ختنے کے، جس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے بغیر ختنے کے، اسی طرح اللہ کی عدالت میں سارے انسان جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کا غیظ و غضب اتنا زیادہ ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن اتنے غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غصہ آیا ہوگا اور نہ ہی اس دن کے بعد کبھی اللہ کو اتنا غصہ آئے گا۔ اب اس حالت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب اپنے ہی پسینے کے اندر انسان شرابور ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے اتنے آنسو جمع ہو جائیں گے کہ ایک سیلاب امٹ کے آ جائے گا۔ اور انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 17 سورہ حج کی ابتدائی مقام میں اس حشر کے میدان کی منظر کشی ان لفظوں سے فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا کتنی بڑی مصیبت؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اسے اپنے چھاتی سے اتار کے دور پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس دن کی دہشت، وحشت اور ڈر اور خوف کی وجہ سے فرمایا حاملہ کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح ان کی حالت اور کیفیت ہوگی مارے غشی کے، اس طرح دائیں بائیں گرتے نظر آئیں گے گویا کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اس دن کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، نشہ نہیں ہوگا۔ حالت یہ غشی کیوں طاری ہوگی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی ہوش نہ ہوگی۔ انسان مارے پریشانی کے، مصیبت کے، فکر کے اتنا اس کی حالت غیر ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دائیں گریں گے، کوئی بائیں گریں گے۔ اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ بھی لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، یہ حشر کے میدان کا آپ نقشہ جو بیان کر رہے ہیں، وہاں پہ مرد بھی عورتیں بھی سارے اکٹھے ہوں گے، جسم پہ لباس بھی نہیں ہوگا، تو کیا مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گے، ان پہ نظر نہیں پڑے گی، شرمگاہیں سامنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے سوال کو سمجھ کے جواب دیا، عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اس دن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان اپنے سے دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اتنی فکر لگی ہو۔ آپ دیکھیں نا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے، کلاس میں یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، بسا اوقات انسان کو اتنی چھوٹی سی پریشانی، خاص پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ذہن یہاں سے پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم بیٹھے یہاں پہ ہوتے ہیں کلاس کے اندر، لیکن ذہنی طور پہ ہم اس پریشانی کی وجہ سے اس کلاس سے آؤٹ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا بیان ہو رہا ہے، کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ہلکی سی دنیا کی ایک عام سی ادنا سی پریشانی ہے کہ انسان جہاں بیٹھا ہے اسے اپنے بیٹھنے کا نہیں پتا میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، ذہنی طور پہ انسان آؤٹ ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے انسان کو نہیں پتا میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا میرے کانوں کے اندر آواز کس چیز کی پڑ رہی ہے، انسان کو نہیں پتا چلتا۔ جب حشر کا میدان ہوگا تو اتنی بڑی پریشانی، اتنا بڑا وہ مصیبت والا دن جسے قرآن نے کہا ہے کہ سب سے بڑا مصیبت والا دن ہے، اس دن انسانوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جہاں پہ روز محشر کا اللہ پاک نے ذکر کر کے ہمیں دعوت فکر دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ فکر پیدا کرو اس دن کی۔ حالانکہ سورہ بنی اسرائیل کی آج کی تلاوت شدہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل چور دروازے بند کر کے جو کفار مکہ تھے، جو آخرت کے منکر تھے، ان کے ہر سوال کا جواب اللہ پاک نے یہاں پہ دے دیا ہے، کیونکہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ انسان اس جہاں میں عارضی آیا ہے۔ اس جہان کے ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے سرے سے ایک جہان شروع کرنا ہے، اور ہر ایک انسان کو نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ تو اس عقیدے کا انکار کفار مکہ کرتے تھے، اور کبھی کس انداز میں، کبھی کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے آپ کو زیر کرنے کے لیے کہ شاید آپ کسی موقع پہ لاجواب ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک بدبخت اٹھ کے قبرستان سے بوسیدہ ناکارہ سی بالکل بورا چورا بنی ہوئی ہڈی اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ دیکھو یہ ہڈی ہے، ہڈی بھی خستہ حال ہے، بالکل ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں میں اس کا وجود مسلا جا سکتا ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ اور ناکارہ ہڈی سے دوبارہ انسان کو کون زندہ کرے گا؟ پارہ نمبر 23 ہے سورہ یاسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آخری آیات کے اندر اسی مسئلے کو واضح کیا ہے، فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یحیی الذی انشأ اول مرہ، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ اس بوسیدہ ناکارہ خستہ حال ہڈی سے دوبارہ انسان کو زندہ اگر کرے گا تو فرمایا وہ ذات ہے انشاء اول مرہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، یہ سمپل، یہ نمونہ نہیں تھا،
اللہ پاک نے اسے پہلی مرتبہ جب عدم سے وجود بخشا ہے، ایک انسان کو پیدا کیا ہے جب اس کا وجود بھی نہیں تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، آج تو پھر ہڈیوں کی صورت میں اس کا نام و نشان موجود ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر ایک کی پیدائش کو بخوبی جانتا ہے۔ اور یہی انداز اللہ پاک نے آخری پارہ ہے 30واں پارہ سورہ نازیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کی منظر کشی اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اس دن تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، مراد اس سے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن کلیجے انسان کے منہ کی طرف آ جائیں گے، یعنی کلیجے پھٹ جائیں گے، انسان حالت انسان کی غیر ہو جائے گی، ابصارھا خاشعہ، انسان کی آنکھیں وہ جھک جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، انسان مارے حیرانگی کے یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، انسان حیران ہو کے کہیں گے ہمیں دوبارہ پہلے جیسی حالت میں لٹایا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ہمیں دوبارہ اسی حالت میں زندہ کیا گیا تو اس وقت کا واپس لوٹانا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورہ نبا 30واں پارہ 30ویں پارے کی پہلی سورت اور بالکل آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، لوگو ہم تم کو قریب کے عذاب سے، یعنی قیامت کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے تم کو ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر جو قیامت کا منکر ہے اس دن وہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا، مجھے دوبارہ اس عدالت میں کھڑا نہ کیا جاتا، زندہ نہ کیا جاتا۔ لیکن اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں منکرین قیامت کے بارے جو دلائل نازل کیے، چونکہ یہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ ہڈی بوسیدہ ہڈی مٹی یعنی لے کے جایا کرتے تھے، تو یہ ان کی حجت تھی انکار کے طور پہ کہ اس ہڈی اس مٹی سے کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تمام تر سوالوں کا جواب 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ کہتے ہیں کفار مکہ منکرین قیامت کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئے سرے سے ایک نئی تخلیق میں دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کونوا حجارۃ او حدیدا، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے یہ تو پھر ناکارہ ہڈی ہے، ایک بوسیدہ ہڈی ہے، ایک مٹی جیسی ہڈی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پتھر بھی بن جاؤ نا، لوہا بھی بن جاؤ، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کرے گا اور عدالت کے اندر پیش کرے گا، اللہ کی عدالت میں تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی مضبوط اور بڑی کوئی چیز ہے تم اس جیسے بن جاؤ۔ فرمایا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، جب یہاں پہ لاجواب ہوگے، اللہ نے فرمایا پتھر بنو، لوہا بنو، بڑی سے بڑی مضبوط سے مضبوط چیز بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اللہ تمہیں نئے سرے سے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ اب دوسرے سوال کا جواب اللہ پاک نے، سوال بھی اور ساتھ ہی جواب بھی اللہ پاک نے دے دیا۔ فرمایا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اچھا اگر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کون زندہ کرے گا؟ کون ہمیں دوبارہ ہماری پہلے جیسی حالت میں لٹائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ اللہ تم کو پیدا کرے گا دوبارہ کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فرمایا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب بے بس ہو کے ہاں میں ہاں تو ملا دی، فرمایا سارے ہلا کے ہاں میں ہاں ملا دیں گے، لیکن ساتھ ہی ایک اور سوال وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، کہنے لگے اچھا اگر ہم مان بھی لیں
کہ ہم چاہے جس حالت میں مرضی مضبوط سے مضبوط تر حالت میں چلے جائیں، پھر بھی اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے پیش کرے گا۔ لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، یہ ہوگا تو کب ہوگا؟ ہمارے آباء و اجداد گئے، آج تک ان کا نام و نشان نہیں، وجود نہیں، ہم آئے، ہمارے بعد نسل در نسل، پتہ نہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک۔ مَتَىٰ هُوَ، یہ جس چیز کا تم وعدہ دیتے ہو کہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، عدالت لگنے والی ہے، یہ عدالت کب لگے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ممکن ہے کہ وہ بہت قریب آ چکی ہے، محاسبے کا دن۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتے ہیں تم خواب غفلت میں اعراض کر کے اپنی جناب ایسی نیند کے اندر پڑے ہو کہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، قیامت کی فکر نہیں، حالانکہ قیامت اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ فرمایا یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تم کو پکارے گا، بلائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اس وقت تو تم اپنے سروں کو جھکا کے اس کی تعریفیں کرتے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوگی، اب تو تم کہتے ہو نا ہمارے باپ دادا جناب بڑے بڑے نسلیں ہماری سابقہ بزرگ گزر چکے ہیں، عرصہ دراز گزر چکا ہے، اور ہمارے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا، کتنی نسلیں گزرے گی، لیکن یاد رکھو جب اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا اس وقت تمہارا گمان اس سالہ سال کی زندگی کے بارے کیا ہوگا؟ تم کہو گے، گمان کرو گے إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ہم تو تھوڑا سا حصہ دنیا میں رہے ہیں، اصل تو یہ آخرت ہے، اس کے اندر دوام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حقیقت بات یہی ہے، جو جس حالت میں انسان مرضی ہو، چاہے انسان کو درندے چیر پھاڑ لیں، انسان بم بلاسٹ میں اس کا پرزہ ہو جائے، یا انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، ایک برزخی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد جو انسان بھی جس حالت میں انسان مر گیا، چاہے اس کا ظاہری وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا نظام آخرت کا شروع ہو جاتا ہے، برزخی زندگی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، جزا سزا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت میں ایک وقت آئے گا، مجھے بھی آپ کو بھی ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ہم نے اپنے دن اور رات، شب و روز، ساری زندگی کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ ہم اپنے گریبان کے اندر جان کے صرف فکر پیدا کریں کہ ہم سے اگر پوچھا جائے گا اپنی زندگی کے بارے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ اپنے تائیں اپنا محاسبہ